نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. میں آپ کے سامنے آج گفتگو کے لیے سورہ الکہف کی آیت مبارکہ نمبر 28 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. پچھلا جمعۃ المبارک کا جو مضمون تھا وہ ہم نے اسی آیت کریمہ کے ذکر پر مکمل کیا تھا، یعنی آیت کریمہ آخر میں نے بیان کی تھی. اسی پر آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے بندے تم اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ جما لو، ان لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جم کر بیٹھ جاؤ. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو صاحبان ذکر ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ذاکرین ہیں، ان کے لیے فرمایا ان کی سنگت میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی صبر کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جم کر اپنی جان جو ہے وہ ان کی سنگت میں جما لو، یعنی ان کی سنگت میں جم کر بیٹھ جاؤ. کبھی کبھی آنا یا کبھی ان کی طرف چلے جانے کی بات نہیں ہے، پورے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ان کی معیت میں بیٹھو. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اور پھر یہ بات کہہ کے فرمایا کہ وہ صبح و شام جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یریدون وجہہ، انہیں صرف ایک ہی چاہت ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے رب کے مکھڑے کے جلوے کے طالب ہیں. انہیں نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے، وہ آخرت سے بڑھ کر بھی اللہ کی ملاقات، اس کی زیارت کے طالب ہیں. یریدون وجہہ، صرف اس کا چہرہ تکنے کے طلبگار ہیں. اور یہ فرما کے اب ہمیں کیا حکم دیا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس طرح ان کی سنگت میں جم کے بیٹھ جاؤ کہ تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں. یہ بڑی لطیف بات ہے سمجھنے والی. یعنی صرف سنگت میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، جب ان کی سنگت نصیب ہو جائے ان کی سنگت میں بیٹھو، اللہ والوں کی سنگت میں، تو اپنی نگاہیں ان کے مبارک چہروں پر رکھو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں کو ان کے چہروں سے مت ہٹاؤ، ان کے چہروں پر اپنی نگاہیں جما لو. اب اس کی بہت ساری تشریحات ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کیونکہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھتا ہے بندہ تو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو ان کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے گا. مگر جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے چہروں کو تکتے رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ان کے چہرے تبھی تکنا ممکن ہے، جب مسلسل ان کے چہروں کو تبھی دیکھا جا سکتا ہے جب ان سے محبت ہو. انسان اسی کو دیکھتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو گویا ان کی سنگت میں اس طرح جم کر بیٹھنے کا حکم ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، یعنی اللہ والوں کی مجلس میں ان کی محبت لے کر بیٹھو اور جم جاؤ ان کی مجلس میں اور ان کے چہروں کو تکتے رہو۔ اب یہ جو مضمون ہے، اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرنا، ان کی زیارت کرتے رہنا، ان کے چہرے کو تکتے رہنا اور ان کے چہرے سے نگاہیں نہ ہٹانا، اسے آج استغفر اللہ العظیم کوئی شخصیت پرستی کہہ دیتا ہے، کوئی اسے بدعت اور گمراہی کہتا ہے، کوئی خدا جانے کیا کیا اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ مگر قرآن مجید کی آیت کریمہ کی بنیاد پر میں چند ایک احادیث ہیں جو آج پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سننے والی۔ سب سے پہلی حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں آئی۔ بخاری شریف میں کتاب المناقب میں اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا، اور مسلم شریف میں کتاب بالورسرہ، پھر ترمذی شریف میں بھی آئی یہ حدیث پاک، ابو داؤد شریف میں بھی آئی، یعنی سیاستہ کی 4 کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے الفاظ اس کے یہ ہیں، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا، اور سوال کیا تھا؟ عن الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اس نے قیامت کا پوچھا، اور کہا کیا؟ فقال متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب آقا علیہ السلام اس کا جواب دونوں انداز سے دے سکتے تھے، یہ کب آئے گی یا جب اللہ چاہے گا آ جائے گی، مگر آقا علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے خود سوال پوچھا۔ جس نے یہ پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تو جو مجھ سے قیامت کا سوال کر رہا ہے تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیری کیا قیامت کے لیے تیاری ہے کہ تو مجھ سے قیامت کا پوچھ رہا ہے؟ قال لا شیء، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں، چونکہ وہ صحابہ کرام میں سے ہے، یقیناً لا شیء کا مطلب اس کی عاجزی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل نہیں ہے، مگر وہ عمل کی حقیقت کو جانتے تھے کہ عمل اگر مقبول ہو گیا تو قابل اعتماد ہے، اور اگر عمل اللہ نے رد کر دیا تو عمل کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے انہوں نے اس عمل پر غرور اور تکبر نہ کیا، لا شیء، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے جو روایت کی حدیث پاک، اس کے الفاظ یہ ہیں، قال ما اعددت لها من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام، کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال تیار نہیں کیے اس کے لیے، نہ میں نے زیادہ نمازیں تیار کی ہیں، یعنی بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے پاس، لا صلاۃ کثیر من کثیر عمل لا صلاۃ ولا صیام، کثیر نماز روزہ نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اس نے کہا الا، ایک چیز میرے پاس ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ کس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں، کس پر تکیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا الا انی احب اللہ ورسولہ، ایک چیز میرے پاس ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا علیہ السلام نے جواباً یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ میں تو اس سے عمل کا پوچھ رہا ہوں اور تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تو محبت لے کے جا رہا ہے وہاں پر۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال انت مع من احببت، بس پھر قیامت جب بھی آئی تو غم نہ کر، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ پوچھا عمل کا، تیاری کا، اور فتویٰ محبت پر دیا۔ اب یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں۔ قال آقا علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ اب اس حدیث پاک کے بعد حضرت انس بن مالک جو اس کو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں، قال انس، حضرت انس اس بات کو فرماتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ملنے والی اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی ہمارے لیے تھی ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہمیں آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نہیں ملی۔ کیا؟ کہ انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، جلیل القدر صحابی، اور پھر کہتے ہیں قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، و ابا بکر، اور حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، و عمر، اور حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔
یعنی یہ شخصیت پرستی جسے ہم کہتے ہیں، یہ سید حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت ہے، سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم سے بھی ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ فرما دیا ہے تو میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا، مجھے اس بات کی امید ہے۔ اور پھر کیوں فرمایا بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، اس چیز پر بنیاد بنائی محبت کو۔ اور پھر فرمایا آگے اگلی وہ جس بات کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں وہی جواب حضرت انس بن مالک نے بھی دیا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ بنیاد پھر محبت کو بنایا، اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ والوں کی سنگت میں جم کے بیٹھ جاؤ، ان سے محبت کرنا سیکھو اور ان کے پاس بیٹھو، تاکہ جو اللہ رب العزت ان کو رحمتیں اور برکتیں عطا کر رہا ہے وہ رب کائنات تمہیں بھی عطا کرے۔ یہ بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک جو میں نے آپ کو بیان کی۔ دوسری حدیث پاک اس کو امام مسلم نے کتاب بالوسیرہ میں بیان کیا، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی اللہ والوں سے محبت کرنے کا اجر کیا ہے ذرا دیکھیے۔ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان رجلا، ایک شخص تھا، زارا، وہ زیارت کے لیے نکلا، اخن لہو، اپنے کسی بھائی کی، فی قریۃ اخری، دوسری کسی بستی میں، کسی اور بستی میں اس کی زیارت کے لیے نکلا۔ فارسل اللہ له علی مدرجتہ ملکا، تو اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا، اللہ نے بھیجا ایک فرشتے کو، کوئی حکم پیغام دے کر کہ تم اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتہ وہاں آ گیا، فلما اتی علیہ قال، جب فرشتے کے پاس وہ شخص پہنچا تو فرشتے نے کہا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو تم؟ تو اس شخص نے کہا قال اريد اخا لی فی هذه القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا قال هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ لینے جا رہے ہو تم؟ کس وجہ سے جا رہے ہو، تمہارا کام کیا ہے وہاں پر؟ قال، اس نے کہا لا غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، انی احببتہ فی اللہ عز وجل، میں صرف اپنے اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے جا رہا ہوں میں۔ قال، پھر اس نے فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، تو مجھے عام انسان یا کچھ اور مت سمجھ، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تیرے پاس، اس کا پیغام لے کے تیرے پاس آیا ہوں، اور پیغام کیا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ، اللہ کی طرف سے، قد احبک، کہ بے شک اللہ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، کما احببتہ فیہ، جس طرح تو اس کے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کی محبت انسان، اس لیے کہا نا اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یعنی پچھلی حدیث پاک میں بھی عمل کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، مگر بھروسہ عمل پر نہیں ہے، کیونکہ اس عمل کی حیثیت یہ ہے کہ یہ قبول ہو تو اس سے بڑی شے کوئی نہیں، یہ رد ہو تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر کھڑے ہو کر حکم فرمایا، کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی بخشش اس کے عمل سے ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی؟ اب یہ سوال صحابہ نے ہمارے لیے پوچھا تھا کہ آج عمل کرنے والے اپنے عمل پہ کہیں بہت غرور نہ کرنے لگ جائیں کہ صرف عمل ہی ہوگا تو بات بنے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بھی۔ اب اس کے بعد کسی اور کے عمل کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جس کی بخشش بھی ہوگی اس کے کرم سے ہوگی، اس کے فضل، وہ چاہے تو بخش دے، مالک یوم الدین ہے وہ چاہے تو عذاب دے، اس کی رحمت ہے جس پر ہو جائے۔ تو اس چیز پر بھروسہ کیا، اس لیے عمل پر نہیں کیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی یہی بتایا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ پھر اسی محبت پر حضرت معاذ بن جبل حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں قال اللہ عز وجل، کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بات
اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ المتحابون فی جلالی، جو لوگ بھی میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، میری خاطر، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہے، دنیا کی غرض سے محبت نہیں ہے، صرف میری وجہ سے اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے لہم منابر من نور، انہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. یغبطہم النبیون والشہداء، اور وہ ایسے نورانی ممبر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. انبیاء اور شہداء کیا رشک ہوگا کہ اتنا بڑا مقام انہیں اس عمل سے مل گیا کہ یہ اللہ والوں سے محبت کرتے تھے. یعنی یہ اللہ والوں کی محبت انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا محبوب بنا دیتی ہے اور اتنا مقبول کر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پھر وہ جو حدیث پاک کے الفاظ سے، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہیں، وہی جو آقا علیہ السلام نے محبت کے بارے میں فرمایا کہ جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ ہوگے. وہ عرض کرتے ہیں انہ قال یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا الرجل، ایک شخص ایسا ہے یحب القوم، وہ کسی قوم سے، کسی جماعت سے محبت کرتا ہے، ولا یستطیع ان یعمل کعملہم، مگر وہ ان جیسے اچھے اعمال نہیں کر سکتا. یعنی وہ اولیاء، نیک اللہ کے بزرگ جو لوگ ہیں ان سے محبت تو کرتا ہے مگر ان جیسا تقویٰ پرہیزگاری اس کے پاس نہیں ہے. قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا انک یا ابا ذر، اے ابو ذر بے شک، انک یا ابا ذر مع من احببت. آقا علیہ السلام جان گئے کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے سامنے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غم نہ کر، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے، اسی کے ساتھ ہوگا. قال فإني أحب الله ورسوله، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، ابو ذر میں نے کہہ دیا نا، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. وہ بار بار یہ بات کرتے گئے اور آقا علیہ السلام بار بار یہی بات دہراتے چلے گئے، یہی ضمانت ادا کرتے چلے گئے. اور وہ جو ایک حدیث ہے جسے ہم اکثر بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے محبت کرنا، اس پر میں گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. مگر اس سے پہلے ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے اور اللہ اس عمل سے کتنا پیار کرتا ہے. اس حدیث پاک کو دیکھیے، حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں قال اوحى اللہ الی داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اور وحی کیا ہے؟ ان احبنی و احب احبائی، اے داؤد میں تمہیں یہ وحی بھیج رہا ہوں کہ مجھ سے اور میرے دوستوں سے محبت کرو. کون سے دوست؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں اللہ خود اپنا دوست کہتا ہے، اولیاء اللہ. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ان احبنی، مجھ سے محبت کرو، و احب احبائی، اور ان سے بھی محبت کرو جو میرے دوست ہیں، یعنی جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ نے وحی بھیجی ہے. اور یہ بھیج کر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وحببنی الی عبادی، اور یہ کام بھی کرو کہ دو لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو پیدا کرو، لوگوں کو میری طرف لاؤ، مجھے بندوں کے لیے محبوب بناؤ. قال، انہوں نے کہا کہ احبک و احب احبائک، یا اللہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو تیرے دوست ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے. فکیف احبک الی عبادک، میں بندوں کو تیری طرف کیسے لے کر آؤں؟ ایسا کون سا عمل کروں کہ بندے تجھے اپنا محبوب بنا لیں؟ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذکرونی لہم، ان کے سامنے میرا ذکر کرو، ان کے سامنے میری بات کرو. فإنہم لم یذکروا منی الا خیرا، اور ایسا اچھا ذکر کرو ان کا میرے سامنے، میری رحمت کا، میرے کرم کا، میری بخشش کا، میری عطا کا، میرے نوازنے کا، میری بندہ نوازی کا، میرے درگزر کا، میرا لوگوں کو خیرات دینے کا، اور لوگوں کے ساتھ جو مجھے محبت ہے اپنے بندوں سے، وہ محبت کا ذکر ان کے سامنے کرو تاکہ اسے سن سن کر وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. اب یہ ہے وہ تصور جو اللہ رب العزت نے، یعنی جس کا حکم دیا
آقا علیہ السلام نے بار بار احادیث میں جس کا فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ وحی اتاری کہ مجھ سے اور ان سے محبت کرو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب دوستوں سے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ مختلف یعنی طرق سے بیان ہوتی ہے، مگر یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے یہ۔ اس کے آگے الفاظ وہی ہیں، محبت کرنے والوں پر اجر کیا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا انسان کو کیا اجر دیتا ہے، مگر وہ واقعہ سارا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس واقعے کے اندر بڑا لطف ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت ادریس خولانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں گیا اور میں نے دمشق کی اس مسجد میں یہ دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت چمکتے ہوئے دانتوں والا نوجوان بیٹھا ہے، یعنی انہوں نے اس بندے کے حسن کا ذکر کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دخلت مسجد دمشق، میں دمشق کی ایک مسجد میں گیا، فاذا فتن شاب، میں نے وہاں پر ایک خوبصورت جوان دیکھا، براق الثنایا، جس کے دانت بہت چمکدار تھے، بہت چمکدار دانت تھے اس کے، یعنی بڑا خوبصورت تھا۔ وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وَمَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ 20، اور 20 صحابہ کرام اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک خوبصورت جوان ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے ارد گرد 20 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وفی روایت 30، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 30 صحابہ کرام ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، 30 صحابہ کرام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اذا اختلفوا فی شیء، اگر انہیں کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، اسندوہ الیہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تو وہ لوگ پھر اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے اس نوجوان سے پوچھتے، جن میں 30 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا ذکر کیا کہ میں نے چمکتے ہوئے چہرے والا اور چمکتے ہوئے دانتوں والا ایک خوبصورت نوجوان دمشق کی مسجد میں دیکھا، تو وہ اس کی طرف متوجہ کرتے ہو جاتے اور اس سے پوچھتے، وَصَدَرُوهُ عَنْ قَوْلِهِ، اور اس کے پاس جا کر یہ عرض کرتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس بارے میں ہمیں رہنمائی کر دیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں فسألت عنہ، میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ 30 صحابہ کرام جس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور جس مسئلے میں کسی کو پریشانی ہو تو اس سے آ کر پوچھتے ہیں، تو مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ جوان کون ہے، یہ جوان بولے کون ہے؟ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو ان کو بتایا گیا ھذا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں ان عظیم صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آقا علیہ السلام نے نام لے کر جنہیں کہا ہو اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، کہ ان میں سے ایک ہیں۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل کو آقا علیہ السلام بھیج رہے تھے شام کی طرف، تو آقا علیہ السلام چونکہ دین کی خدمت تھی اور آقا علیہ السلام سے دور جا رہے تھے، تو وہ سواری پر بیٹھے اور آقا علیہ السلام ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ سواری پر پیدل چل پڑے ساتھ، وہ اترنے لگے نیچے، تو آقا علیہ السلام نے کہا نہیں معاذ تم بیٹھے رہو، 1.5 میل تک آقا علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ وہ بار بار یہ کہتے یا رسول اللہ میں نیچے اتر آتا ہوں، وہ کہتے نہیں آپ بیٹھے رہیں، ساتھ چلتے۔ آخر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی محبت اور شفقت جو ہے اس کا راز کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ تم دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہو مگر تمہاری واپسی تک میرا وصال ہو جائے گا، اتنی محبت سے نوازا۔ اگر انہوں نے قربانی دی وہ چلے گئے، کس طرح وہ گئے ہوں گے یعنی آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا فلما کان الغد، جب کل کا دن آیا، فحجرت فوجدت، تو میں جلدی آ گیا کہ میں اکیلے میں ان سے مل لوں گا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، عظیم صحابی ہیں یہ، مجھے تھوڑا موقع مل جائے گا بات کرنے کا۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو فوجدتہ، میں نے ان کو پایا قد سبقنی بالتہجیر، وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مجھ سے پہلے ہی مسجد میں آ چکے تھے، وہ پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔
تو وجدتہ یصلی، میں نے ان کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. قال فانتظرتہ حتی قضا صلاتہ، میں انتظار میں بیٹھ گیا جب تک وہ اپنی نماز مکمل کر لیں. ثم جئتہ، پھر میں ان کے پاس آیا. من قبل وجہہ، ان کے چہرے کی طرف سے. فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا. ثم قلت، پھر میں نے ان سے کہا، حضرت معاذ بن جبل سے کہا. حضرت ادریس خولانی عرض کرتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا، واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، انی لاحبک للہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. میرا آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، میں صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، فقال اللہ، اچھی طرح سوچ سمجھ کے مجھے بتاؤ، صرف اللہ کے لیے محبت ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ اللہ، واقعی اللہ کے لیے ہی ہے؟ انہوں نے کہا فقلت اللہ، ہاں جی میں صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر پوچھا فقال اللہ، دوسری بار پوچھا، ہاں دوسری بار کہا ہاں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری بار پوچھا، کیا صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جب یہ بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے میری چادر کے دونوں کونے پکڑ لیے، دونوں کونے میری چادر کی جو میں نے اوڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر سے مجھے اپنی طرف کھینچا، قریب کیا. یعنی حضرت معاذ بن جبل نے جب قریب ہو گیا تو فرمایا فقال ابشر، میں تمہیں ایک بشارت دینا چاہتا ہوں، ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ وہ فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے. میں نے آقا سے سنا ہے اور آقا علیہ السلام نے اپنے رب سے سنا ہے. رب نے یہ فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میں بھی ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ والوں کی محبت. اس لیے میں نے غالباً پچھلے درس قرآن کی نشست میں کہا تھا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے محبت کیوں کرتے ہو؟ افسوس تو ان پر ہوتا ہے کہ تمہیں یہ محبت ملی نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو اللہ کے ولی کی محبت نصیب ہو جائے اللہ اس سے بھی محبت فرماتا ہے. یہ اتنی سستی محبت نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے میں بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. پھر یہاں تک بات نہیں رہی، فرمایا کہ والمتجالسین فیہ، اور مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے، میری بات کرنے کے لیے، میری محبت کی باتیں کرنے کے لیے جو مجلسیں سجاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا والمتزاورین فیہ، اور وہ جو آیت کریمہ کا حکم تھا ولا تعدوا عیناک عنہم، جب اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھو تو ان کے چہرے کو تکتے رہا کرو. تو فرمایا کہ جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں میری محبت ان پر بھی واجب یعنی لازم ہو گئی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور آخری بات فرمایا والمتبازلین فیہ، اور میری خاطر جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، صرف ان کو جب کچھ دیتے ہیں یا مدد کرتے ہیں یا ان کے کسی کام آتے ہیں تو لالچ نہیں، صرف میری رضا کے لیے، تو جو میرے لیے کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب یہ وہ حدیث پاک ہے جو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے سنی، اور اتنی بڑی خوشخبری تھی یہ بات، اسے معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرے یہ تو پھر قیامت کے دن ہی سمجھ آئے گی نا کہ اس کی شان کیا ہے. اس لیے انہوں نے 3 بار یہ بات پوچھی کہ تم مجھ سے جو محبت کی بات کر رہے ہو تو کیا صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ، 3 بار پوچھا، اور تینوں بار انہوں نے یہ کہا ہاں میں آپ سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں صرف آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا پھر مبارک ہو، میں نے آقا علیہ السلام سے یہ خوشخبری سنی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو یہ جو اللہ والوں کی محبت ہے یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے اور یہ کسی کو مل جائے اور کسی کو عطا ہو جائے. مگر جس طرف میں بات کو مکمل کر کے کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے محبت کی بات کریں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے محبوب بندوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم کسی سے محبت کی بات کریں یا خود کسی سے اپنے آپ کو منسوب کریں تو پھر کوئی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے، کوئی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا کہ جس سے محبت کر رہے ہیں
اس کے راستے کو بھی اپنائیں، اس کے طریق کو نہ چھوڑیں۔ یعنی جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کے راستے کو ایسے اپنایا جاتا ہے، ایسے اپنایا جاتا ہے۔ ایک صحابی مسجد کے باہر بیٹھ کر گوشت کھا رہے تھے، گوشت کا ایک لقمہ لے رہے تھے، کسی نے ان کو کہا کہ یہ جگہ بیٹھ کر کھانے والی نہیں ہے، آپ آرام سے اندر چلے جائیں، بیٹھ کے کھائیں۔ انہوں نے کہا تم مجھے کیوں روک رہے ہو، میں نے اپنے محبوب کو یہاں بیٹھ کے کھاتے دیکھا ہے۔ یعنی پھر محبت اس طرح محبوب کے رنگ میں انسان کو رنگتی ہے۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور ایسے پھینک دی، یہ سونا مرد کے لیے نہیں ہے، میری امت میں مرد سونا نہ پہنے۔ محفل ختم ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ایک صحابی نے وہ انگوٹھی اٹھائی، اس صحابی کو لا کر دی، جا کے بیوی کو دے دو، بیٹی کو دے دو، ماں کو دے دو، بہن کو دے دو۔ اس نے کہا جس چیز کو مصطفیٰ نے پھینک دیا میں اسے کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ محبت تو پھر انسان کو ایسا بنا دیتی ہے، پھر خود انسان اپنے آپ کو اس طرح اس انداز میں اس رنگ برنگ لیتا ہے۔ آپ کثرت سے جو آپ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کیوں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام اس طرح کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج پر آئے مدینہ پاک سے، راستے میں جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو نفل پڑھتے تھے، نشانیاں لگائی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا، جہاں جہاں حضور نفل پڑھتے گئے میں نے نشانیاں لگا دی تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کے گرد ایسے چکر لگا رہے تھے، اونٹ کھڑا ہے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا بس۔ محبت تو یہ ہے، جب محبت انسان کر لیتا ہے تو محبوب کے راستے کو اپناتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی مرضی نہ ہو، جو یار کی مرضی ہے وہ ہو۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہماری محبت کے دعوے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اصل محبت انسان کو اتباع سکھاتی ہے، پیروی سکھاتی ہے، غلامی سکھاتی ہے، پیچھے چلنا سکھاتی ہے، اور جب یہ کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یقیناً چونکہ ان ساری حدیث میں یہ بیان ہوا، ہم ویسی عبادتیں، ویسا تقویٰ، ویسی ریاضتیں نہیں کر سکتے جو اللہ کے محبوب بندوں نے کی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سرے سے ہی نہیں کر سکتے، یہ مطلب بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر کچھ ہم بھی چلیں جس راستے پر وہ چلتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر اس راستے کو اپنائیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی محبت کی خیرات ہم کو زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی محبت بھی عطا کرے، اپنے محبوب بندوں کی محبت بھی عطا کرے، اور زندگی ہمیں ویسی گزارنے کی توفیق عطا کرے جس سے وہ اور اس کا محبوب راضی ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔